کہا تو جا کے رشتہ مانگ تجھے دے دیں گے۔ وہ اتنے اس وقت فقیر تھے، ان کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، ایک کرائے کے کمرے پر رہتے تھے۔ کہنے لگے میں تو اتنا فقیر ہوں، مجھے بھلا کیسے دیں گے؟ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے تو جا تھا صحیح۔ ان کو زبردستی تیار کر کے بھیجا تو آ کے بیٹھے اور شرما گئے۔ 21 سال عمر تھی اس وقت آپ کی، حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال تھی۔ اب میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ علی کیوں آیا بیٹھا ہے، اب وہ چپ ایسے۔ آپ نے پوچھا علی کیوں آئے ہو؟ چپ۔ پھر آپ نے کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو نا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا اچھا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہہ کے اٹھ گئے۔ حضرت علی باہر نکلے اور عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی۔ ویکھیا ہی نا تو مینوں گلیا تو انکار ہو گیا۔ تو اور بھی صحابہ کافی اکٹھے تھے باہر، تو عبد الرحمن کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ چپ کر کے اٹھے گئے، گل ہی کوئی نہیں کی۔ کچھ تو بولے ہون گے کہ ہاں انشاءاللہ آکھیا نے تین مبارک ہوئے نبی دا انشاءاللہ ہاں آندی ہے۔ اچھا کیوں نہیں کہا ٹھیک ہے جبکہ آسمان سے جبریل علی سے پہلے آ گئے تھے؟ علی سے پہلے جبریل آ کر کہہ گئے کہ یا رسول اللہ آسمان والے نے کہا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ علی سے ہوگا۔ ٹھیک، ہن کسے پوچھن دی لوڑ ہے؟ لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے کہ اسی دھیاں انج بن دینے کلے نال جویں گاواں مجھاں بنی دیاں، شرابی ہے جواری ہے کچھ نہیں ویندے، کوئی بندہ ہے انسان ہے، باجی برادری ہے مڑکی کریو ٹھوک دیو رشتہ۔ کتنی ہماری دادیاں پردادیاں بوڑھیاں مر گئیں بغیر شادی کے مر گئیں کہ راجپوت سہوں میں کوئی مرد نہیں تھا جس سے ان کی شادی ہوتی۔ یہ ظلم عورت پر۔ میرے نبی نے امت کو سبق دینا تھا۔ آپ گئے فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے تو کبھی بیٹیوں سے پوچھا ہی نہیں کہ بیٹی یہ تیرا رشتہ آیا ہے ہم ہاں کر دیں؟ پتہ کر لو اس مجمع سے، یہ پٹھان تو پوچھتے ہی نہیں، پنجابی بھی نہیں پوچھتے، سندھی بھی نہیں پوچھتے، بلوچی بھی نہیں پوچھتے۔ تو کوئی گنجائش تھی کہ کیا خیال ہے کہ فاطمہ جیسی ہستی نے انکار کرنا تھا؟ جنت کی عورتوں کی سردار نے کہنا تھا جی نہیں، تو کنواری لڑکی خاموش رہے تو ہاں ہوتی، تو انہوں نے شرم سے سر چکا لیا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ ہاں ہو گئی۔ آپ باہر آئے، آپ نے کہا علی لوگوں کو بلاؤ۔ پھر لوگوں کو بلایا، پھر آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا، پھر فرمایا کہ لوگوں مجھے جبریل پیغام دے کر گئے ہیں میرے اللہ کا کہ میں علی کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ سے کر دوں۔ مولا علی کو یہاں بٹھایا ایسے یہاں سامنے، اور پھر اس کے بعد آپ نے نکاح پڑھایا۔ نکاح جب یہ آپ قبول ہو گیا تو حضرت علی سجدے میں چلے گئے اور دعا کی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے اس نعمت کا شکر گزار بنا، رزق شکر کی توفیق عطا فرما۔ اوپر سے میرے نبی نے فرمایا آمین۔ پھر آپ نے سارے مجمع کو کھجوریں کھلائیں، ایک روایت یا شہد کا شربت پلایا سارے مجمع کو۔ مسجد نبوی کوئی چھوٹی نہیں تھی، بڑی تھی۔ شہد کا پانی پلایا یا کھجوریں کھلائیں، اور کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی تو آپ حضرت عقیل کے ساتھ، سلمان فارسی کے ساتھ، ام ایمن کے ساتھ تشریف لائے اونٹنی لے کر۔ آپ علی کو اندر لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ یوں پکڑا، بچے بیٹھ جاؤ کیوں کھلوتے ہو؟
تو آپ نے فاطمہ کا ہاتھ یوں پکڑا اور علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور ایسے ان کو ملا دیا اور فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے اعلیٰ نظر آیا میں نے تیرا رشتہ اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ پھر آپ نے پیالے میں پانی منگوایا اور آخری 2 قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اس پہ دم کیا اور پہلے علی علیہ السلام پر ایسے چھڑکا سینے پر، پھر ان کو کہا کنڈ کر، انہوں نے کمر کی، پھر وہاں چھڑکا، پھر فاطمہ علیہ السلام کے سینے پر پانی چھڑکا، پھر کہا مڑو، مڑی، پھر اس پر وہاں پانی چھڑکا، کہا جاؤ اللہ تمہارے جوڑوں میں برکت عطا فرمائے۔ اور شادی کے بعد آپ نے بلایا ولیمہ کرو، علی ولیمہ کرو، کہ یا رسول اللہ میرے کو تو دمڑی کوئی نہیں، ولیمہ کتوں کر۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا جی میرے کو ایک بڑا چھتر ہے میں وہ پیش کرتا ہوں علی کے لیے۔ تو آپ نے وہ ذبح کروایا اور اس کو قورمہ بنوایا، چھوارے ڈلوائے، اس میں چھوارے ڈلوائے، کشمش ڈلوائی، اتنا اہتمام کیا اپنی بیٹی کے ولیمے کے لیے، اور تازہ جو کی روٹی پکوائی اور دسترخوان پر کھانے کے ساتھ، اور خود دیگ میں سے نکالا۔ ایک چھترا کتنا نو کافی ہو جاندہ ہے، سارے مدینے نے ولیمہ کھایا، دیگ میں پئی آئی۔ تو آپ نے ولیمہ اس میں سے وہ چھوارے بھی نکلتے، کشمش بھی نکلتی، اور پھر آپ نے دسترخوان پر الگ الگ کھجور بھی رکھوائی، انگور بھی رکھوائے۔ انگور عرب کا سب سے مہنگا پھل تھا، آپ نے انگور بھی رکھوائے اور آپ نے کھجور بھی رکھوائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ علی جیسا ولیمہ پھر ہم نے کبھی نہ دیکھا۔ میں بتا رہا ہوں کہ کیسی ہستیوں نے خون دیا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ دیکھو ہمارے دکاندار 10 روپے پہ جھوٹ بول رہے ہوتے اور 100 روپے بچانے کے لیے ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پاک خون کی نالیاں بہہ گئیں کہ یا اللہ تجھے راضی کرنا ہے۔ یہی تبلیغ والوں کا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرو۔ وہ سیکھنا پڑتا ہے، اے میرے گھنٹے دی گل نال تھوڑے بندہ ایک پاسے ہو جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے یہ سیکھنے کے لیے ہیں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ہجرت کے 3 سال حسن پیدا ہوئے علیہ السلام، آپ نے اتنی خوشی منائی، ان کو گڑتی دی، گڑتی نہیں ہوتی، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے گڑتی دی۔ پھر ہفتے کے بعد نام رکھتے ہیں نا، ہفتے والے دن آپ نے بال منڈائے اور ان بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی، 2 بکرے ذبح کیے، مدینے والوں میں تقسیم کیے۔ پھر آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ اب علی تلوار کے بادشاہ تھے اور میدان کے سوار تھے، انہوں نے کہا جی میں نے نام رکھا ہے حرب۔ حرب کہتے ہیں لڑاکے کو، جنگجو۔ تو آپ نے کہا نہیں 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 نہیں، اس کا نام ہے حسن، آپ نے رکھا۔ 10 مہینے کے بعد امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، تو پھر آپ نے بڑی خوشی منائی اور ہفتے کے بعد 2 بکرے تقسیم کیے، بال منڈائے چاندی کے برابر، اس کے برابر چاندی صدقہ کی۔ پھر علی سے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے پھر کہا جی حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اب ایک فضیلت سنو، میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے آج کے دن تک اللہ نے کسی کو حسن حسین کا نام نہیں دیا، یہ میرے بیٹوں کے لیے اللہ نے نام سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ ابھی یوسف میاں میرا بیٹا، اس کا بیٹا پیدا ہوا، پوتا میرا تو، اب وہ بچیاں
اور باقی عزیز اقارب کوئی نام کہے، کوئی نام کہے، کوئی نام کہے. میں کہا پترو میرے کو بھی پوچھ لو. یوسف میاں ماشاء اللہ بڑا فرما بردار بچہ ہے. میں کہا بیٹا حسن، مجھے اہل بیت سے پیار، میں ان کا مراثی ہوں، تو میں ان کی میراث میں ہی مرنا چاہتا ہوں، حسن رکھو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کا نام حسن جمیل رکھا، جس دن اس کا ہم نے عقیقہ کیا. میرا بیٹا پیدا ہوا تھا سب سے چھوٹا، تو میں نے اس کا نام علی رکھا. تو یہ جو میں نے آپ کو پیڑھی سنائی ہے نا، یہ مجھے خیال کیوں آیا کہ میں پیڑھی یاد کروں کہ ہمارے مراثی ہوتے ہیں. اب بھی آئے ہوئے تھے، کوئی مہینے کا 40-50 ہزار وہ مجھ سے لے جاتے ہیں اور میں خوشی سے دیتا ہوں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی تعریف یا اندر وڑسن سرداریاں قائم، شاہیاں قائم. بتاؤ کسی کی شاہی قائم رہی ہے تو کتنا بڑا جھوٹ ہے. دیر آباد، کسی کا دیرہ آباد رہا، لیکن ہم یہ سن کے خوش ہو جاتے ہیں. اور میں ان کی بچیوں کی شادیاں کرواتا ہوں، ان کے ٹوٹے گھر بنواتا ہوں، انہیں ٹوائلٹ بنوا کے دیتا ہوں، بیمار ہو جائیں ان کا علاج کرواتا ہوں. یہ میں نے کیوں اس کو باقی سب جگہ زمینداروں نے، اب زمینیں تھوڑی تھوڑی ہو گئیں اور مہنگائی ہو گئی. اب 10 روپے سے زیادہ میں کہا تجھی میرے مگر کیوں ہم دیو؟ اگر جی 10 روپے تو اتنے کوئی دیندے نہیں، تسی 1000 دا نوٹ دیندے ہو، مڑ تواڈے کول ہی آونا ہے. اور میں بڑی خوشی سے دیتا ہوں کہ مجھے ایک تصور پیدا ہوا کہ یہ میرے مراثی ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے، صرف اتنا کرتے ہیں کہ میاں طارق جمیل دے شاہی قائم تے دیر آباد لولو جندڑی. میں خوش ہو جاتا ہوں، پیسے دیتا ہوں. تو کیوں نہ میں اپنے نبی کی پیڑھی، ان کو مجھ سے زیادہ میرے بزرگوں کی پیڑھیاں یاد ہیں. میں نے تو آپ کو 4 نام سنا. میں کہا مجھے اپنے نبی کی پیڑھی یاد کر کے نا ان کا مراثی بن کے سلام پیش کرنا چاہیے. تو سن 2000 میں جب میں امریکہ کے سفر میں تھا تو میں نے ایک کتاب مل گئی، میں نے یہ یاد کیا. اس کے بعد میں عمرے پہ آیا تو میں گیا روزے پر. میں نے کہا یا رسول اللہ، اے میریاں تقریراں دا مینوں پتہ کوئی نہیں قبول ہونیاں یا ریاکاری چلیاں جاون. میں تہاڈا میراثی بن کے نا اج تہاڈی پیڑھی تانوں سنائینا. تو میں نے اپنا صدیق مراثی بنا. صدیق مراثی ہے ہمارے مراسیوں میں وہ سب سے مسکین شکل اور سب سے بالکل کوڑا سا ہے وہ بالکل. میں کہ یا رسول اللہ مجھے اپنا صدیق مراثی بنا دو. تو میں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم توڑ آدم علیہ السلام تک میں پیڑھی پڑھی. ہوں اتنے تو کھلوتی ہوں پولیس، میں این تو کر نہ ہو سکتا میراسیاں دی طرح دیر آباد. میں کہا یا رسول اللہ تواڈے دیر آباد، علی دے دیر آباد، حسن دے دیر آباد، حسین دے دیر آباد، جعفر دے دیر آباد، اہل بیت دے دیر آباد، میں تواڈا میراثی. میں بڑا رویا. کوئی 4-5 سال. اب میں جب بھی جاتا ہوں عمرے پر، حج پر، اللہ مجھے لے جاتا ہے ہر سال، تو میں پوری پیڑھی پڑھ کے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں میں تواڈا صدیق مراثی آیا. تو مجھے اللہ نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی. میں ہارون آباد گیا تو وہاں میرا بیان تھا کوئی 5 سال پہلے. تو ایسے ہی نماز سے پہلے میں بیٹھا تھا، ایک بھائی میرے پاس آیا، کہا جی میرا نام حیدر شاہ ہے. میں نے کہا آپ سید ہیں؟ کہنے لگا جی میرا نام حیدر شاہ ہے اور میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے آنے سے پہلے کہ ایک مجمع ہے جی میں تسی بیٹھے ہو. تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ مجمع کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے مجمع ہے. کہنے لگے میں ایسے لوگوں کو چیرتا پہنچا امام کے سامنے. میں نے کہا السلام علیکہ یا امام.
تو انہوں نے فرمایا وعلیکم السلام۔ پھر فرمایا طارق جمیل کو میرا پیغام دو کہ ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراسی بنا لیا۔ وہ حیدر شاہ نو کتوں پتہ لگا کہ میں آنا مینو صدیق مراسی بنا، اس وجہ سے مجھے یقین آ گیا خواب کا کہ حیدر شاہ نو تو نہیں پتا کہ میں اتنے روزے تے کی منگتا ہوں۔ تو پھر یہ ماں کا دودھ پیتے تھے۔ میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، اور علی حسن حسین سے اعلیٰ درجے والا۔ اور پھر فرمایا میں، فاطمہ، حسن، حسین اور علی ہم قیامت دن پانچوں ایک جگہ پر ہوں گے، پانچوں ایک جگہ پر ہوں گے۔ آج کل لوگ اولاد کو ٹائم نہیں دیتے۔ میرے نبی سے زیادہ نہ کوئی ذمہ دار پیدا ہوگا، نہ کوئی مصروف پیدا ہوگا۔ آپ روزانہ حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے، اور میں کیا بتاؤں، واہ یا رسول اللہ کیا زندگی سکھائی۔ اج کل دے ماں پیو تو کٹی رکھ دن بچیاں نو، نہیں کوئی محبت دا بول سنا دے۔ آپ ایسے گھٹنے ٹیک دیتے، اے ویکھو این ہو جاندے، آؤ بھائی بچوں اونٹ پہ چڑھ جاؤ، آؤ بھائی بچوں اونٹ پہ چڑھ جاؤ۔ حسن حسین وہ دونوں بھاگ کے چڑھ جاتے، اب پورے کمرے میں چکر لگاتے چکر لگاتے چکر لگاتے، پھر یوں کر کے کہتے تھوڑا اٹھ کے ہو جائے، تھوڑا اٹھ کے ہو جائے۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور زینب علیہ السلام کو کمر پہ بٹھاتے اور چکر لگاتے چکر لگاتے چکر لگاتے۔ میرے نواسے چھوٹے چھوٹے تھے، میں کہا یہ سنت پوری کراؤں، تو میں نے ایک دفعہ ہمت کی، اس سے زیادہ نہیں۔ میرے نبی تو روز کرتے تھے، میں نے دو ہی نواسے تو اس وقت میرے، میں نے دونوں کو کمر پہ بٹھایا، ایک چکر لایا تو میری بس ہو گئی۔ میں کہا بس سنت ادا ہو گئی۔ آئے 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 امت نے کنہاں نو ذبح کر چھڑیا۔ آپ نے فرمایا حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میرے جنت کے پھول ہیں، میرے دل کا قرار ہیں۔ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھیں ان سے بھی بغض فرما۔ ایک دفعہ حضرت اسامہ آئے، سردیوں کا زمانہ تھا، تو آپ کو درخواست پیش کی کہ میں باہر دروازے پر ہوں، تو آپ باہر آئے تو آپ نے نا چادر لپیٹی ہوئی تھی سردی کی وجہ سے، اور دو سر نظر آ رہے تھے۔ جب حضرت اسامہ نے بات کر لی تو آپ نے کہا یا رسول اللہ اے کون ہے؟ تو آپ نے یہ چادر ہٹائی، کہا یہ میرے بچے، میری بیٹی فاطمہ کے بچے، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے نفرت کرے گا اللہ ان سے نفرت کرے گا۔ پھر آپ سبحان اللہ پڑھو میرے نبی کی زندگی، اللہ کے واسطے پڑھو۔ فضائل اعمال تو صرف جماعت میں جانے کے لیے ہے، کرا کے پڑھو تو صحیح اپنے نبی کی زندگی۔ آپ امام حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، وڈا ہے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، چھوٹا ہے۔ امام حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک مولا علی کے مشابہ تھے، اور امام حسین علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ مذاقاً فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور پھر ان کو جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے ان کو کھڑا کر لیتے، اور حضرت جعفر شہید ہو گئے تھے موتا کی جنگ میں، ان کے بیٹے اون عبداللہ محمد، پانچوں کو کھڑا کر دیتے، خود ایسے بڑھ جاتے، آؤ بھائی میں نے ہاتھ لاؤ، کیڑا پہلے ہاتھ لاوے گا۔ کیا لاڈ دیے میرے نبی نے، اور کیا ذبح کر دی گئی نسل۔ تو سارے دوڑ لگاتے، کوئی بغل میں گھس جاتا، کوئی کمر پہ چڑھ جاتا، کوئی گود میں آ گیا، آپ سب کو ایسے جپا مار لیتے تھے۔ آپ نے سجدہ لمبا کیا، یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے۔
آپ نے سجدہ لمبا کیا. یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں، یہ کئی دفعہ ہوا ہے. کبھی ایک بیٹھا ہوتا تھا کمر پہ، کبھی دونوں بیٹھے ہوتے تھے. تو جو روایت آتی ہے بخاری میں اور مسلم میں ان کتابوں میں کہ آپ عبداللہ بن مسعود آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ سارے ڈر گئے کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے یا آپ بے ہوش ہو گئے، کیا ہوا؟ تو عبداللہ بن مسعود نے نا این کر کے دیکھا، تو دیکھا تو حسن اور حسین دونوں اوپر بیٹھے کھیل رہے تھے. کوئی ساڑھے جا تبلیغی ہوتا تو نماز روڑ کے دو چنڈا مریندا انہوں نے پٹھے ہو نماز خراب کر دو. تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایسے ہاتھ بڑھایا کہ ان کو اتاروں. تو آپ نے یہاں سے دیکھا، سجدہ ایسے ہو رہا تھا نا، یہاں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آ رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلے کون ہے. تو آپ نے یوں کیا سجدے سے ہاتھ اٹھا کر، میرے بچوں کو کچھ نہ کرو. جب تک وہ بیٹھے رہے آپ نے سر نہیں اٹھایا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے آپ نے دونوں کو اپنی گود میں لیا، دونوں کو، کبھی ابی ہما و امی لا ترضوہما، کیونکہ میرا نبی تو دیکھ رہا تھا کیا ہونا ہے. آپ نے کہا میرے ماں باپ ان پر قربان، ایڈے ایڈے میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کبھی تکلیف نہ دینا. کنجرا نے ایک نو زہر دے دیتا، ایک دا سر وڑ چھڑے. وہ تو انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہے. اور پھر آج میں آپ کو اہل بیت کی شان سنا رہا ہوں، محرم کی وجہ سے کہ ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہو، ان کی محبت ہماری. آپ میرے بچوں سے پیار کرو اور ان کی تعریف کرو، مجھے کتنی خوشی ہوگی. تو مجھے ایک دفعہ نا ایک شیعہ بھائی نے فون کیا، یہ محرم قریب آ رہا تھا، کہ علامہ صاحب، وہ علامہ کہتے ہیں نا، ہم حضرت جی کہتے ہیں، وہ علامہ کہتے ہیں، علامہ صاحب آپ یہ محرم کی 10 مجلسیں ہماری پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں. ہوں میں خوش کرنے کا کی مطلب ہے تھبی پیسے دی دیں. اج کل ذاکراں دے مقابلے ہوندے پے 5 مجلساں، انہوں نے یہ کوئی حسن حسین دا انہوں نے شوق کوئی نہیں، انہوں نے سارے سال دے پیسے بناونے. تو میں کہا میرے پیارے بھائی، مجھے اس کا نام بھول گیا، میں نے کہا میرے پیارے بھائی، میرے لیے سارا سال ہی محرم ہے، میرا کوئی بیان اہل بیت کی تعریف سے خالی نہیں ہوتا، اور مجھے اس کا صلہ آپ سے نہیں چاہیے، اس گھرانے سے چاہیے جو اپنی شان کا دیں گے، اللہ سے لے کر دیں گے. تو تیرے کو لے کے تو میں تو اپنی ساری کمائی بجا پانی، میں اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت کی محبت میں ان کے گن گاتا ہوں، ان کی گیت گاتا ہوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہر بیان میں ان کو ذکر کرتا ہوں. ورنہ ہمارے خطیب ایک بیان کر لیں تو پھر دعا یاد کر دیں کہ ان دعا سنا ہونا ہے، ان تریہ سنا ہونا ہے. مجھے تو اسی میں ہی مزہ آتا ہے کہ میں ان کے تذکرے کرتا ہوں. ایک دفعہ میرا بیان تھا تو ایک ساتھی نے خواب دیکھا کہ حضرت علی تشریف فرما ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ یہاں کیسے؟ کہا میں طارق جمیل کا بیان سننے آیا ہوں، یہ ہماری تعریف کرتا ہے، یہ اہل بیت کی تعریف کرتا ہے، میں اس کا بیان سننے آیا ہوں. تو دونوں کو ایک دفعہ کشتی لڑوا رہے، اتنا ٹائم نکالتے تھے اپنے بچوں کے، کشتی لڑوا رہے. اب حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، تو حسن نے حسین کو دبا لیا. تو اب آپ تھاپڑا دے رہے تھے حسین کو، شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش حسین. تو اماں بھی ساتھ بیٹھی تھی، اس کے تو دونوں جگر تھے. تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی تھوڑی سی شاباش حسن کو بھی دے دیں. اب حسین کو ہی دے رہے ہیں. سنو، آپ نے فرمایا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ بھی حسین کو تھاپڑا مار رہا ہے، میں بھی اسی کو تھاپڑا مار رہا ہوں.
ایک دفعہ یہ مائیں نہیں بچے کو کھڑا کر کے جھولا جھلاتی ہے نا، ساڑے گھراں چ ہوندا ہے نا، وہ لوریاں دیندیاں، وہ بال ہسدا ہے، خوش ہوندے، تو آپ نے کبھی حسن کبھی حسین، لیکن یہ روایت جو میں اب بتانے لگا ہوں یہ حضرت حسین علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے گھر میں آیا تو آپ نے حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے ایسے جھولا جھلا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے اصعب المرتقی، بیٹا پہاڑی پہ چڑھو۔ اب اپنی ٹنگن آ کے پہاڑی، بیٹا پہاڑی پہ چڑھو، وہ چھوٹے سے تھے، وہ یوں کرتے 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 یہاں پہنچے، تو آپ نے فرمایا اور اوپر چڑھو، تو پھر وہ ایسے ایسے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے نا، تو ایسے ایسے کرتے کرتے یہاں آ گئے، ہوں اگاں تو تھا رہا کوئی نہیں، تو میرے نبی ایسے ہو گئے، کہنے لگے اور اوپر چڑھو، تو وہ یہاں آ گئے، تو آپ نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے آگے ہو کے ان کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا اور فرمایا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ جب آپ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس خبیث نے ایسے چھڑی اٹھائی اور آپ کے منہ پہ ماری۔ پہلے کہنے لگا میں نے زندگی میں ایسا حسن نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد چہرہ چمکتا ہو، میں نے زندگی میں ایسا حسن نہیں دیکھا، اور پھر ایسے چھڑی ماری تو حضرت زید بن ارقم رونے لگے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عبید اللہ یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، چھڑی ہٹا۔ وہ کہنے لگا تو بڈھا ہو گیا تو تجھے چھوڑتا ہوں ورنہ میں تیرا بھی سر اڑا دیتا۔ پھر یہ سر یزید کے دربار، میرے نبی کی بیٹیاں یوں گھسیٹی جا رہی ہیں۔ جب امام حسین، میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، واقعے کا آپ کو میں واقعے کی بنیاد کیا ہے، کیوں کربلا میں پوری اولاد ذبح کروائی، اللہ تجھے ناراض نہیں کرنا، باقی جو ہوتا ہے ہو جائے۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے، اللہ کی قسم ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن امت کو پیغام دینا تھا کہ ہڑ آئی نہیں تھے، اللہ دا واسطہ نہیں، اسی پاک خون ہو کے ویٹیندے پہ ہیں، اور تسی پیسے تے ڈول نہ جاوے، کرسی تے اپنا ایمان نہ ویچے، دولت تے اپنا ایمان نہ ویچے۔ اور این کربلا کے میدان میں نماز کا وقت ہوا، آپ نے ایسے سر اٹھایا، سورج ڈھل گیا تھا، تو آپ کے لشکر کے جو رائٹ سائڈ کے سردار تھے ان کا نام تھا زہیر، اور جو لیفٹ پہ تھے ان کا نام تھا حبیب، اور درمیان میں جو تھے وہ تھے عباس، جن کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ 3 جھنڈے تھے، 2 چھوٹے، بڑا جھنڈا حضرت عباس بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ تو انہوں نے کہا، وہ آئے، کہنے کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے، پھر جو کرنا ہے کر لیں۔ انہیں آگے بڑھ کے شمر سے کہا تھوڑی دیر جنگ روک دو، ہم نے نماز پڑھنی، میرے رب کی عزت کی قسم اگر وہ نہ بھی پڑھتے تو آپ کو ایک اور چیز یاد آ گئی۔ جنگ سے پہلے 1 دن پہلے جمعرات کو عصر کے بعد آپ خیمے کے باہر بیٹھے تھے، آپ ایسے سو گئے، سوئے تو آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، تو بہن ساتھ بیٹھی تھی زینب، کہنے لگی بھائی یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، موت سر پہ کھڑی ہے۔ کہنے لگے بہن ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں لینے آ چکا ہوں۔ ہم پروٹوکول نہیں دیتے جب کوئی آتا ہے، کہا بیٹا میں آ چکا ہوں تمہیں لینے کے لیے۔ 61 ہجری جمعے کے دن 10 محرم عصر کے قریب حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا کہ آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے، سر میں مٹی، بالوں میں مٹی، داڑھی میں مٹی۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ تو آپ نے کہا نماز پڑھنے دو، میاں چنو والوں کو میں نے پیغام دینا ہے کہ مر بھی جاؤ تو نماز نہیں چھڑنی۔
امت محمد کو پیغام دینا ہے کہ میرے نانے کا دین ہے، تلواروں کی چھاؤں میں بھی سجدے ہوں گے۔ آپ لوگ تو دکانوں پہ بیٹھے جی مڑ ویل نہیں لبھی، گاہ کٹھیرا مڑ نہیں پڑی گئی۔ شمر نے کہا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، نماز میں بھی قتل کریں گے۔ آجا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آپ نے چند کو آگے کھڑا کر کے کہا انہاں دے نال تسی لڑائی کرو، میں نماز پڑھ رہا۔ پیچھے ہٹے، اپنے خون سے وضو کیا، یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا۔ میں کبھی جب خیال آتا تو بہت روتا ہوں کہ جب انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہا ہوگا تو زمین کتنی تڑپی ہوگی اور ہوا کتنی سوگوار ہوئی ہوگی، آسمان کے فرشتے کتنے روئے ہوں گے کہ واہ یا حسین، جنت کا سردار ہو کے ذبح ہو رہا ہے، تینوں لوڑ کیڑی آئی؟ کر رہندے یزید دی بیعت تے جنتی سرداری تے لب گئی آئی، دودھ پیندے ہیں۔ مجھے تو نہیں پتا کہ میرا یہ بیان قبول ہے یا مردود ہے، تو مجھے موت میں پتہ چلے۔ ان کو تو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ہم جنتی نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ پھر اتنی 16 بچے ذبح کروائے، 5 بھائی چھٹے خود، 5 بھائی سیدہ علیہ السلام کے آپ کی دوسری بیویوں سے، چھٹے آپ خود، بیٹے، بھتیجے، اور آخر میں رہ گئے عبداللہ 2 سال کی۔ میدان جنگ میں لاشیں تھے، اور ایک حسین اور ایک عبداللہ۔ تو آپ نے کہا مجھے عبداللہ ملا دو، 2 سال کے تھے نا، خیمے میں تھے۔ تو آدمی کی تمنا ہوتی ہے موت کے وقت اولاد سامنے ہو۔ میرے والد صاحب صحت مند تھے، اچانک اٹیک ہوا اور فوت ہو گئے۔ تو میری ایک بہن فیصل آباد تھی، ایک لاہور تھی۔ تو میرا باپ یہ کہتے کہتے مر گیا، میریاں دھیاں مینوں ملا دیو، وہ میریاں دھیاں مینوں ملا دے، وہ میریاں دھیاں مینوں ملا دے۔ تو آپ نے کہا عبداللہ کو بلا دو، میں مل لوں۔ 2 سال سینے سے لگایا، ماتھا چوما، یہاں بٹھا لیا۔ تو وہ جانور ہیں یا سور ہیں کی بلا ہیں۔ ایک کوفی سپاہی حرملہ بن موقد النار، حرملہ بن الموقد النار، اس کا بیٹا جو آگ بھڑکانے والا تھا، پیو دا نام آگ بھڑکانے والا، تو اس خبیث نے جو تیر چلایا ہے تو اللہ تیر خطا بھی تو کر سکتا تھا، سیدھا ادھر آ کے اور گردن کے پار ہو گئی، تو ان کی گردن ایسے ڈھلک گئی، چیخ بھی نہ نکلی۔ ساری جنگ میں حسین اپنے صبر میں تھے، یہاں آ کے کچھ لڑکھڑائے اور اپنے بیٹے کا خون ایسے لب میں بھر لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا مولا تو راضی ہے تو میں راضی۔ تم سے 10 روپے نہیں چھوڑے جاتے، جھوٹ بولتے ہو، فراڈ کرتے ہو، تھک ساری نسل ذبح کروا کے کہا مولا تو راضی ہے تو میں بھی راضی۔ یہ واقعہ اللہ کا نبی رکوا بھی سکتے تھے، دعا کرتے یا اللہ میری نسل بچا، نسل کو قربان کیا یہ بتانے کے لیے کہ اتنی پاکیزہ نسل اگر اللہ کے کلمے اور دین کے لیے قربانی دے سکتی ہے تو تڑ کل جھوٹ نہیں چھوڑیا جاتا، تڑ کل زنا نہیں چھوڑتا، تڑ کل سود نہیں چھوڑتا۔ پیغام دینا تھا، اس لیے اپنی نسل کو قربانی کے لیے پیش کی۔ کوئی کہہ نہیں سکتا قیامت پوری امت میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یا رسول اللہ اسی بڑے دکھ ویکھے، تسی تو بڑے مزے کیتے۔ پوری دنیا، آپ نے کہا تمہیں دکھ آئے تو میرے دکھ یاد کر۔ اب اٹھے آپ
جوش میں آ کر اٹھے، زخم سے چور تھے، تو شمر نے کہا قتل کرو اس کو، تو اب کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا سیدھا وار کرنے کی، تو اس نے گالیاں نکالیں خبیث۔ جنگ سے پہلے جب آپ کی شمر پہ نظر پڑی، صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا میرے اللہ اور میرے رسول نے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا؟ فرمایا کہ میں نے اپنے نبی سے سنا تھا کہ ایک کتا ہے کالے اور چٹے رنگ کا، میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ شمر کالے رنگ کا تھا، اس کو پھل بیری ہو گئی تھی، تو چٹا کالا ہو گیا تھا، تو کہا یہ ہمارا خون پینے والا ہے۔ تو شمر نے کہا قتل کرو، سارے پیچھے ہٹ گئے، تو زرع بن شریک تمیمی نے یہاں نیزہ مارا، یہاں وہ کمر کے پار ہو گیا، تو اب لڑکھڑا کے ایسے گرے، تو شمر نے کہا ذبح کرو۔ تو سنان بن ابی انس آگے بڑھا، تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تو وہ پیچھے ہٹے، تو شمر نے اس کو بڑی موٹی موٹی گالیاں دی۔ پر خولہ بن یزید بدبخت، ارے دل کریں دے انہوں زمینداراں دی گال کٹھا، پر اللہ منع کیتا ہے۔ خولہ بن یزید نے آ کے آپ کا سر پکڑا، تلوار سے کاٹ دے، اور نیزوں پہ چڑھ گئے سارے سر، 72 سر نیزوں پہ، معصوم عبداللہ کا چھوٹا سا سر۔ پھر آپ کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے، تو جب آپ کی بچیوں کو پکڑ کے لے جانے لگے، تو حضرت زینب علیہ السلام نے یوں مڑ کے دیکھا تو لاشیں کٹے پڑے تھے، امام حسین خون و خون تھے، تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا جس نے کوفیوں کو بھی رولا دیا جو قتل کرنے والے تھے، واہ محمدا واہ محمدا صلی علیک الالہ و ملک السماء ھذا حسین بالعرا مزمل الدماء مقطع الاعداء واہ محمدا واہ محمدا بناتک الصبایا وذریک مقتلا تصفی علیہ الریاح، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو۔ اس کا میں ترجمہ یوں کرتا ہوں، آج آپ کے حسین کی بارات آئی ہے، اس نے اپنے خون کی تاروں سے اب سرخ جوڑا پہنا ہوا، اپنی بوٹیوں سے صحرا سجایا ہوا ہے، اور آپ کی بیٹیاں قید ہیں، آپ کی اولاد صبا ہے، کسی نے ان کو کفن نہیں پہنچایا، تو ہوا کو غیرت آئی اور اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو کفن پہنایا تھا۔ بھائیو، یہ دین اس طرح آج موجود، نبیوں کی بیٹیوں کو ابن زیاد کے دربار میں گھسیٹا جا رہا، پھر وہاں سے دمشق لے جا کے یزید کے دربار میں، اس سے خبیث نے بھی ایسے چھڑی ماری، تو وہاں ابو برزہ اسلمی تھے، وہ کھڑے ہو کر رونے لگے، کہنے لگے یزید میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، چھڑی ہٹا۔ یہ ایک سبق ہے، میں ایک نقطے پہ ساری کربلا کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے مر مٹو سستا سودا ہے۔ جب امام حسن کے بیٹے، سب سے اہل بیت میں سب سے پہلے جو شہید ہوئے وہ علی اکبر تھے، آپ کے بیٹے، وہ کہنے لگے بابا میں آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتا، مجھے پہلے مرنا ہے، تو وہ گھسے اور شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد امام حسن کے بیٹے عبداللہ نے کہا چاچا میں بھی آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت۔ وہ آگے حملہ آور ہوئے، تو ایک نے تلوار ماری، ان کا بازو کٹ گیا، بازو کٹا تو گرے، تو ان کے منہ سے نکلا ہائے چاچا، ہائے چاچا۔ تو وہ زخمی شیر کی طرح
مجمع کو چیرتے ہوئے تلوار سے پہنچے تو عبداللہ دم توڑ چکے تھے، تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج تیرا چچا بڑا بے بس۔ وہ کیا دن ہوگا جب ان کو آخرت میں پیش کیا جائے گا۔ کربلا کو داستان نہ بناؤ، کربلا کو ایک حقیقت، اس کی حقیقت کو سمجھو کہ کیوں اتنی بڑی نبی کی نسل میں تو پورا واقعہ بیان نہیں کر سکتا، اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ پیغام ہے ہر سال نیا جب چڑھتا ہے تو حسین کا خون پکارتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ نماز نہیں چھوڑی کربلا کے میدان میں، میاں چنو والوں کو بے بس کر دیا، نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ میں تلواروں کے سائے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گیا، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ نیا سال ہے بھائیو، او مل کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہو نیت؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ۔ پھر سارے زور سے کہو، یا اللہ میری توبہ۔ پھر سارے زور سے کہو، یا اللہ میری توبہ۔ اگر دل سے ہے اور سچے دل سے تو اللہ کی قسم سب گناہ معاف ہوگی، اور اللہ آپ کو پیار سے دیکھ رہا ہے، محبت سے دیکھ رہا ہے، اور پھر کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر توبہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ توبہ کرو، اللہ کہتا ہے پھر بھی معاف کر دوں۔ جب توبہ ٹوٹے توبہ کرو، اللہ خوشی سے معاف کرتا ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کے ارادے کریں، فرائض پورے کریں۔ نماز 5 وقت فرض ہے، نہیں چھوڑنی۔ روزہ فرض ہے، نہیں چھوڑنا۔ پیسہ ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، پیسہ ہے تو حج فرض ہے، ماں باپ کی محبت خدمت فرض ہے، بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرنا فرض ہے۔ آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ رزق حلال کمانا فرض ہے۔ یہ ایک زندگی ہے اس نکتے کو مولانا الیاس صاحب نے اٹھایا، لا الہ الا اللہ کا مقصد سمجھا دیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو بس اب یا اللہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، محمد الرسول اللہ، یا اللہ ہم تیرے نبی کے غلام ہیں، ہم محمدی ہیں۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا، جنت کا پاسپورٹ ہے لا الہ الا اللہ، اور ویزا ہے محمد الرسول اللہ۔ اس کو میرے بھائیوں، ہم ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے اور میں سر درد کا مریض ہوں، لیکن مضمون ایسا تھا کہ میں نے اپنے اوپر جبر کر کے میں نے اہل بیت کی شان بیان کی ہے، اور اس کے پیچھے مقصد بیان کیا ہے کہ ہمیں اللہ رسول کے سامنے جھکنا ہے۔ فائدہ ہوگا تو شکر ادا کریں، کوئی تکلیف ہوگی تو صبر کریں۔ اللہ ہمارے بچے ذبح نہیں کروائے گا، اللہ ہماری نسل ذبح نہیں کروائے گا۔ ہم نے صرف جھوٹ کو ذبح کرنا ہے، بددیانتی کو ذبح کرنا ہے، حرام کو ذبح کرنا ہے، تو ہمارے لیے یہی قربانی ہو جائے گی۔ اس کے سیکھنے کے لیے ہیں 4 مہینے کے لیے نکلو، 4 مہینے والے 7 مہینے سال کے لیے نکلو، اور اب بہت بڑا مجمع ہو میں تشکیل نہیں کر سکتا، میں اتنی درخواست کرتا ہوں کہ سارے نیت کرو، ہر مہینے 3 دن لگاؤ گے۔ نیت کرتے ہو؟ ایسے ذرا ہاتھ کھڑے کرو۔